الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر خلائق بقدرته ونشر رياء برحمته الصلاة والسلام على سيد الأنبياء بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو قول الحق أصدق الصادقين فبسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات الله اللهم صل على محمد وعلى محمد عزیزان گرامی سامعین قدر عزاداران سید شہداء جیسا کہ آپ کے علم میں ہے یہ ہماری مجلس جو ہے وہ مجلس چہار ہے چوتھی مجلس ہے یہ مولا حسن علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے عزاداران گرامی قدر جیسا کہ آپ کے علم میں ہے یہ جو ایام ہے ایام مثلا محرم ایام سفر یہ اللہ کے لاکھ لاکھ احسانوں سے بہت اچھے انداز سے گزر رہے ہیں اور اللہ نے سعادت بخشی ہے امت مسلمہ کو احسن انداز سے وہ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں اور بہترین طریقے سے جلسے جلوس عزاداریاں ماتم سبیلیں ننگر و نیاز بہترین طریقے سے انجام پایا ہے بہرحال کچھ رکاوٹیں بھی سامنے آئی ہیں کچھ مشکلات بھی پیش آئی ہیں بہرحال عزاداروں نے یہ مکتب ہی ایسا ہے جہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سلام ہے میرا اس ملت کو ملت کے اس جوانوں کو جنہوں نے مشکلات کو دیکھا پھر بھی ان مشکلات کو برداشت کر کے اپنے اس مقصد تک اپنے اس غایت تک اپنے اس جلوس اس عزاداری کو پہنچایا ہمارے ملک عزیز میں دیکھا گیا کچھ ایام اربعین میں بہت ساری مشکلات کے سامنے آئی بہرحال ان عزاداروں کو سلام ہے میرا جنہوں نے احسن انداز سے
اس مولا کے جلوس کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اور علماء کا بہت احسن کردار رہا ہے، جنہوں نے ہر جہت سے کوششیں کی کہ یہ مولا کا جلوس عزا اپنے اس مقام تک پہنچ جائے۔ عزاداروں نے، بانیان نے، مومنوں نے بہت ایک خوبصورت انداز کے ساتھ یہ مولا کا چہلم منایا۔ بہرحال عزاداریں سید الشہداء، کچھ مشکلات تھی، وہ جو لوگ اپنے آپ کو یزیدی ٹولہ پیش کر رہے ہیں، وہ جلسہ اور ریلیاں نکال رہے ہیں، وہ اس عقیدے پہ ہیں کہ یہ ہمارا ہادی ہے، ہمارا رہبر ہے۔ جس یزید کو وہ مان رہے ہیں، ان سے کبھی کوئی عزادار سید الشہداء پوچھے کہ آپ جن کو مان رہے ہیں ان کا شجرہ تو بتائیں، یہ کس شجرے کے مالک ہیں؟ فقط ریلیاں نکالتے جا رہے ہیں، کوئی ان کی زندگی کے بارے میں تو بتائے، کیا اسلام کو انہوں نے دیا ہے، ان کے بارے میں بتائیں، ان کے شجرہ حسب و نسب بتائیں۔ اگر یہ تکامل کرنا چاہتے ہیں ہمارے مکتب اہل تشیع سے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مکتب اہل تشیع وہ مکتب ہے جو اول اسلام سے لے کر اسلام کی نصرت کر رہا ہے، اسلام کی مدد کر رہا ہے، اور اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، اسلام کی وہ حمایت کر رہا ہے، اسلام کی حفاظت و محافظت کر رہا ہے مکتب تشیع۔ تو یہ تکامل کرنا چاہتے ہیں مکتب تشیع سے۔ کبھی اپنے اماموں کے بارے میں بتاؤ جن کو آپ امام مان رہے ہو۔ یہ امامت جو تشیع کا عقیدہ ہے، ان اماموں سے یہ تکامل کرنا چاہ رہے ہیں۔ منطقی اور فلسفی لحاظ سے دیکھا جائے تکامل جنسیت کا ہوتا ہے، برابریت کا ہوتا ہے، تقابل برابریت کا ہوتا ہے، تو یہ ان کو برابر کر رہے ہیں اہل بیت سے۔ اپنے اماموں کا شجرہ حسب و نسب بتائیں کہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، کیسے ہیں، اور مکتب تشیع کے جو امام ہیں ان کے بارے میں بھی پڑھ لیں، دیکھ لیں، دیکھا ہے، سنا ہے، تو پھر کیوں یہ تقابل کر رہے ہیں آپ؟ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مکتب اہل تشیع پہ اعتراض کر رہے ہیں، ریلیاں نکال کر وہ خلاف بول رہے ہیں، تو اپنے اماموں کو دیکھیں جن کو آپ مان رہے ہو۔ عزاداران سید الشہداء اہل بیت کے مکتب تشیع کے وہ امام ہیں جن کا کوئی بھی آج تک یہ ثابت نہیں کر پایا کہ ان ائمہ کا کوئی استاد رہا ہو، جو یہ اپنے اماموں کو مانتے ہیں وہ بھی ان کے در سے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر میں 2 سال امام جعفر صادق کے مکتب میں نہ جاتا تو میری زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ تو عزاداران سید الشہداء آج تک کوئی یہ ثابت نہیں کر پایا، ضعیف سے ضعیف حدیث نہیں لے آیا کہ ان کے اماموں کے پاس گئے اور سائل سوال لے کے، لیکن امام نے یہ کہا ہو کہ مجھے نہیں آتا یا مجھے وقت چاہیے۔ واحد مذہب تشیع ہے جن کے اماموں نے ممبروں پہ دعویٰ کیا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے۔ سلونی کے دعوے علی ابن ابی طالب نے کیے ہیں، مکتب تشیع کے اماموں نے کیے ہیں، یہ تکامل کرنا چاہتے ہیں۔
وہ ہمارے رہبر اور امام اور ہادی ہیں جو علم لدنی کے مالک ہیں، زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتے ہیں، ان سے تکامل کر رہے ہیں۔ بہرحال ان کو یہ جاننا چاہیے کہ ہم یزیدی ہیں اور یہ تشیع ہیں، حیدری ہیں، ان کی کبھی بھی برابری نہیں ہو سکتی۔ مجھے ایک مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزادارو، جب امیر شام نے مولا کو خط لکھا کہ میں بھی امیر ہوں ظاہری اور آپ بھی امیر ہیں، تو ہمارے درمیان جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، ہم جو ہیں ساتھ رہیں، تو امام نے اس کے خط کا جو جواب دیا تھا اشعار کی صورت میں امام نے دیا۔ مولا نے چند اشعار لکھ کر اور جواب کی طور پہ بھیجا۔ مولا نے کہا سبقتکم الی الاسلام ترا، میں تم سے اسلام میں سبقت حاصل کرتا ہوں، میں وہ علی بن ابی طالب ہوں جس نے سب سے پہلے اسلام لایا، اور میں نے ماں کی گود میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تو کل مسلمان ہوا ہے، تجھے کیا پتا اسلام کا؟ تو امام ہمارے رہبر ہادی وہ امام ہیں جو نبی کی گودوں میں پلے ہیں، نبی کی ساتھ زندگی کی ہے، نبی سے پرورش لی ہے۔ آپ کے امام تو کل ہوئے ہیں۔ تو عزاداران سید الشہداء، میں اپنے موضوع پہ آؤں تو ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ہے۔ تو عزاداران سید الشہداء، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، آگاہ ہے اس بات سے کہ جیسے ہی اللہ نے نبی کے بعد امام قرار دیا علی کو، ایسے ہی مولا کائنات کے بعد امام حسن علیہ السلام امام ہوتے ہیں۔ مکتب تشیع کے جو امام ہیں، امامت کا دوسرا گوہر جو ہے امام حسن ہے، امامت کا تاج امام حسن کے سر پہ آتا ہے۔ جیسے ہی مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے 21 رمضان 40 ہجری کو، تو امامت کا تاج امام حسن کے اوپر آتا ہے۔ تو امام حسن جو ہیں وہ امام ہیں عالم اسلام کے۔ رسول کی احادیث آیات سے جب جیسے امام علی کی امامت ثابت ہے، ایسے ہی امام حسن کی امامت ثابت ہے، کیونکہ امام اللہ نے کیا، نبی نے معین کیا، نبی کے بعد امام علی نے معین کیا کہ میرا جانشین حسن کی ذات ہے۔ تو حسن کی کیا عظمت اور فضیلت ہے عزاداران سید الشہداء۔ رسول خدا فرماتے نظر آتے ہیں ان الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو عزاداران سید الشہداء جنت کے جوانوں کے سردار تھے نہیں، ہوں گے نہیں، بلکہ ابھی سے یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسن و حسین۔ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جو بھی یہ تمنا رکھتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں تو وہ مان لے کہ جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ جنت کی خواہش رکھنے والوں، تو یہ آپ نے نبی کے کلام سے سن لیا کہ جنت کے جوانوں کے سردار حسن حسین ہیں، تو آپ کو حسن حسین سے محبت کرنی ہوگی، تب جا کے جنت میں آپ کو جگہ ملے گی اور حسن حسین کی رعیت میں شمار کیا جائے گا آپ کو۔ یہ مقام اور فضیلت
اللہ کے نبی نے حسن حسین کو عطا کی، اللہ نے عطا کی ہے کہ حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ. بہت فضیلت ہیں، اگر علمی لحاظ سے دیکھا جائے تو بھی بہت مقام ہے، اخلاقی اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی حسن حسین بہت عظمت رکھتے ہیں، سخاوت کے میں لحاظ سے دیکھا جائے تو بھی ان سے کوئی سخی زیادہ نظر نہیں آتا. ایک واقعہ کہ رسول خدا کے زمانے میں عید کا دن تھا، تمام جو ہے مسلمانوں کے جو بیٹے تھے، جو بادشاہوں کے بیٹے تھے، وہ اپنی سواریوں پہ سوار ہو کر عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے. تو حسن حسین کو اپنی ماں فاطمہ زہرا نے نیا لباس پہنایا اور آمادہ کیا نماز عیدگاہ میں پڑھنے کے لیے. تو حسن حسین نے ان بچوں کو دیکھا اور نانا محمد مصطفیٰ کو کہنے لگے کہ ہماری سواری کہاں پہ ہے. تو رسول خدا نے حسن حسین کے سامنے اپنے زانو ٹیکے اور کہا کہ میں کائنات کا نبی، خاتم الانبیاء، سید الاوصیاء، میں آپ کی سواری بنتا ہوں. بانی اسلام جو ہے وہ سواری بنا ہے حسنین کی. حسن سوار ہوتے ہیں، حسین سوار ہوتے ہیں. رسول کائنات نے اپنی زلفیں حسن حسین کے ہاتھوں میں دے دی اور چلے. کبھی کائنات کے نبی عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں، کبھی اس چاراہ پہ جاتے ہیں، کبھی اس چوک پہ جاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو سواری کیسی ہے اور سوار کیسے ہیں. دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ سوار اور سواریوں کو پہچانو. تو معتبر کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک شخص آیا اور حسنین کو مبارک دینے لگا. کہا کہ اے حسنین مبارک ہو تم کو کہ اللہ نے تمہیں کیسی سواری دی ہے. رسول خدا نے فرمایا مبارک تو مجھے دو، اللہ نے مجھے کیسے سوار عطا کیے ہیں. تو یہ منزل اور مقام ہے حسنین کا. معیار جو ہے سواری نہیں ہوتی، معیار سوار ہوتے ہیں کہ سوار کیسے ہیں. اگر یہ حسنین آ جائیں، محمد مصطفیٰ نماز میں ہیں، پشت پہ سوار ہو جائیں تو سجدہ طولانی کر دیتے ہیں کائنات کے نبی. یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو حسن حسین کو میں تکلیف نہیں دینا چاہتا، ان کی کیا عظمت اور وقار ہے. عزاداران سید شہداء یہ حسن اور حسین ہیں. یہ سخی بھی ہیں، یہ کریم بھی ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام اخلاق کے اس اعلیٰ مقام پر ہیں. لوگ ان کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں. اگر سخاوت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان سے زیادہ کوئی سخی ہے ہی نہیں. یہ کریم اہل بیت کا لقب پاتے ہیں. یہ مولا حسن علیہ السلام کا ایک لقب ہے، وہ کریم اہل بیت. مولا حسن کا جو لقب ہے وہ کریم اہل بیت ہے. ایک ہوتا ہے سخی. سخی وہ ہوتا ہے جو خود کھائے اور جو بچ جائے کسی اور کو دے دے. اور بخیل وہ ہے جو خود کھائے، جو بچ جائے وہ کسی کو نہ دے. لئیم وہ ہوتا ہے جو خود بھی نہ کھائے لیکن کسی اور کو بھی کھانے نہ دے. لیکن کریم وہ ہوتا ہے جو خود نہ کھائے لیکن دوسروں کو کھلائے. امام حسن کو کریم کہتے ہیں، اور اس زمانے میں کریم کہتے ہیں جب سارے کریم موجود ہوں. رسول خدا کریم ہے، مولا کائنات کریم، خود امام حسین کریم، لیکن امام حسن کو کریم اہل بیت کا لقب دیا گیا.
بس عزاداران سید شہدا، ایک دن امام مدینے کی کس گلی سے جا رہے تھے تو ایک شخص کو دیکھا جو سیاہ پوست تھا، غلام تھا، کسی باغ میں کام کر رہا تھا۔ تو امام حسن علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ وہ شخص تھکا ہے، خستہ ہوا ہے، اور اب جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے۔ تو امام نے کیا دیکھا؟ وہ شخص ایک لقمہ اپنے دہان میں لیتا ہے، دوسرا وہ جانور کو دیتا ہے جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، قریب ہے اس کے۔ تو امام نے یہ منظر دیکھا اور گئے، کہا کہ یہ شخص کیا کر رہے ہو، اس کی حقیقت ماجرا کیا ہے؟ تو وہ سیاہ پوست غلام کہتا ہے کہ مولا مجھے شرم آتی ہے کہ میں خود کھا رہا ہوں لیکن اس بے زبان جانور کو نہیں دے رہا۔ تو امام نے کہا کہ آپ یہاں پہ ٹھہر جائیے، میں آتا ہوں، یہاں سے ہلیے گا نہیں۔ تو امام جاتے ہیں اور اس غلام کے مالک کے پاس، اور اس سے یہ غلام خریدتے ہیں، اور وہ باغ بھی خریدتے ہیں، خرید کر آتے ہیں اور اس غلام کو کہتے ہیں کہ آپ کے اس عمل سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، تو آج میں نے آپ کو خرید لیا ہے اور میں آپ کو آزاد کر رہا ہوں، اور یہ باغ بھی میں نے خریدا ہے، یہ آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، جاؤ آپ آزاد ہو، آزادانہ زندگی گزارو۔ یہ مولا کی سخاوت ہے۔ سخاوت امام حسن کی بہت مشہور ہے۔ اخلاق، جیسا وہ شامی ایک آتا ہے مولا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، لیکن امام اس کو جو ہے اس کا بدلہ جو ہے دیتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کی عزت و احترام کرتے ہیں، اس کی خستگی دور کرتے ہیں، وہ پھر امام کا غلام ہو جاتا ہے۔ بس عزاداران سید شہدا، یہ ہے امام حسن علیہ السلام، یہ ہے زندگی امام حسن علیہ السلام۔ جو کوئی بھی آتا تھا سائل تو اس کو خالی واپس نہیں بھیجتے تھے۔ بس عزاداران سید شہدا، اہل بیت کے در سے کوئی بھی خالی نہیں، دشمن بھی آ جاتا تھا تو یہ عطا کر دیتے تھے۔ کوئی پیاسا بھوکا آ جاتا تھا، خود بھوک پہ سو جاتے تھے، لیکن عطا کر دیتے تھے کہ سائل کہاں بھوکا نہ رہ جائے۔ بس عزاداروں، لیکن مسلمانوں نے ان کو نہیں پہچانا، نہیں سمجھا کہ یہ کیسے ہیں۔ تو یہی اہل بیت اسی گھرانے کے فرد شام کی درباروں میں چادریں مانگ رہے ہیں، چادریں مانگ رہی تھی ان کی مستورات، لیکن کسی مسلمان کو غیرت نہیں آئی کہ ان کو چادریں دے دے۔ اگر سوال کرتے تھے تو امام حسین کربلا کے میدان میں ایک گھونٹ پانی کے لیے اصغر کے سوالی بنے۔ یہ جو آب ہے، یہ دریائے ہیں، یہ سمندر ہیں، جو بھی اس روئے زمین پہ اللہ نے ان کے صدقے خلق کیا، لیکن مسلمانوں نے ان کو ہی محروم رکھا۔ عزادارو، مولا حسن علیہ السلام کے حوالے سے یہ مجلس ہے۔ تاریخ میں امام حسن بہت مظلوم ہیں، بہت غریب ہیں۔ عزاداران سید شہدا، امام ایسے مظلوم ہیں کہ امام کی جو زوجات تھی انہوں نے بھی امام سے وفائی نہیں، امام کے یار و انصاروں نے امام سے وفائی نہیں کی۔ عزاداران سید شہدا، امام حسین علیہ السلام بھی غریب ہیں، لیکن امام حسین کے ساتھ اپنی زوجات نے وفائی تو کی ہے۔ روایات میں، تاریخ میں ملتا ہے جب امام حسین شہید ہو گئے، بی بی ام رباب
حسین کے بعد جب بھی پانی دیکھتی تھی تو گریا کرتی تھی، کربلا کی طرف چہرہ کر کے روتی تھی اور یاد کرتی تھی، ہائے ابا عبداللہ تمہاری پیاس۔ بہت گریا کیا امام حسین کے جانے کے بعد بی بی نے۔ یہ امام حسین کی زوجہ تھی، لیکن امام حسن کی زوجہ ایسی تھی جو اپنے ولی اپنے امام کو زہر دے دیا۔ ہائے عزاداران سید الشہداء، امام حسین فرماتے نظر آتے ہیں میرے اصحاب جیسا کوئی صحابی نہیں، لیکن امام حسن کے جو صحابی تھے، امام حسن کو سابات کے مقام پر مدائن کے قریب ہے، مسلح امام کے پاؤں کے نیچے سے کھینچ لیتے ہیں اور معاویہ کو یہ کہتے ہیں کہ حسن کو ہم قید کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ اصحاب امام حسن ہے۔ ایک عالم دین ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ میں مداح حسین ہوں، ذاکر اہل بیت ہوں۔ مرزا علی اکبر اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک رات سیدہ زہرا میرے خواب میں آئی اور مجھ سے بات نہیں کر رہی۔ میں نے عرض کی سیدہ کیا وجہ ہے؟ بی بی نے کہا میرے بچے کے مصائب نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا میں نے ساری زندگی تو حسین کے مصائب پڑھے۔ کہا کہ حسن غریب میرا بچہ نہیں کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بی بی۔ پھر بی بی نے کہا کیوں نہیں مصائب پڑھتے؟ میرا وہ غریب حسن ہے جس پہ حسین خود یتیم ہو گئے تھے۔ جب ماں زہرا بھی چلی گئی، بابا علی بھی چلا گیا، حسن بھی چلا گیا، تو حسین غریب ہو گئے۔ بڑا بھائی ایک سہارا بنتا ہے چھوٹے بھائی کا۔ عزاداران سید شہداء، ہاں حسن امام وہ غریب ہے جس پہ حسین نے خود گریہ کیا اور زینب عالیہ نے خود گریہ کیا، ام کلثوم نے خود گریہ کیا ہے حسن کی غربت پہ۔ ہائے عزاداران سید شہداء، حسن وہ مظلوم امام ہے جن کے ساتھ اپنوں نے بھی بے وفائی کی۔ بس عزاداران سید شہداء، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے سید شہداء کے غم۔ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ امام حسن تنہا رہ گئے، کوئی ساتھ نہیں تھا، کوئی اپنا نہیں تھا۔ بس عزاداران سید شہداء، ایک وقت آیا ظالمہ نے امام کو زہر دے دیا اور امام حسن علیہ السلام وہ خون کی الٹیاں کر رہے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔